حضور پاک نے دیکھا چونکہ یہودی جو ہیں وہ مدینے میں پہلے تھے، آباد تھے، ان کے بڑے بڑے قبائل جو تھے، بنی قریظہ، بنی قینقاع، بنو نذیر، سب مدینے میں تھے، اور یہ اصل میں اس لیے آئے ہوئے تھے کہ حضور پہ ایمان لائیں گے، انتظار میں تھے۔ لیکن جب اللہ نے نبوت کو ولد یعقوب سے ولد اسماعیل کی طرف منتقل فرما دیا تو اب یہ بغاوت اور حسد میں مبتلا ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا، آپ نے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْفَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَىٰ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ، انہوں نے کہا ہم یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، تو اس خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھیں کہ یہودی جو ہیں وہ بھی کم از کم ایک ایسے دن کے لیے یوم عاشورہ پہ روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے شیعہ کی طرح نہیں ہے کہ یوم عاشورہ منا رہے ہوں تو دودھ کی سبیلیں لگا کے شربتیں پلا رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی سمجھ لیں کہ یوم عاشورہ کو حضرت حسین کی کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو حضور پاک جب مدینہ شریف تشریف اس وقت بھی یہودی روزہ رکھتے تھے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ اچھا اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی نجات پہ خوشی مناتے ہو تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں تمہاری بنسبت، لہذا ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ حضور نے روزہ بھی رکھا اور ساتھ حکم بھی دے دیا کہ صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، یا تو ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو یا ایک دن بعد، یعنی 9، 10 یا 10، 11، تاکہ یہودیوں کی موافقت بھی نہ ہو اور اس دن کا روزہ بھی ہو جائے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن اولا بموسیٰ فصوموہ، ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو ہلاک کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا جانب طور الایمن، یعنی طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں تھا، اور یہ وہی مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جب بھی کسی انسان سے کلام کریں گے تو اس کا طریقہ ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا تو اللہ تبارک و تعالی پردے کے پیچھے بات فرماتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی اپنا فرشتہ بھیج کے وحی کرتے ہیں، اس کو اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، یعنی براہ راست بات نہیں کرتے۔ یہ شرف جو ہے صرف موسیٰ علیہ السلام کو ملا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ نے بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی فرشتے کے براہ راست موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، تو اسی لیے آپ کا لقب بھی کلیم اللہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کلیم اللہ ہونے کی وجہ سے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا کلام ثابت ہے، وہاں معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سے بھی کلام فرمایا ہے، حبیب اللہ سے بھی کلام فرمایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ تشریف لے گئے، اللہ نے حکم دیا کہ عرش کے قریب آئیں، تو آپ نے نیاز پیش کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اب اللہ نے جواب میں فرمایا والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو اللہ نے کلام فرمایا۔ پھر اسی طرح اللہ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں، حضور بار بار جاتے رہے اور معاف ہوتی رہیں، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا ہے لیکن دیدار نہیں ہوا، حضور پاک سے دیدار بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَسَأَلَ فِيهِ الرُّؤْيَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَن تَرَانِي، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تمہاری یہ طاقت نہیں کہ میرا دیدار کر سکو، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ اس پہاڑ پر نظر ڈالو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے اور مستقر رہے، فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا،
اللہ نے جب اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. تو اسی لیے ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں. لیکن اللہ کا علماء کہتے ہیں حضور پاک کو دیدار بھی ہوا ہے. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وَفِي غُزُونِ ذَلِكَ عَبَدَ بَنُو إِسْرَائِيلَ الْعِجْلَ. لیکن اس کے باوجود بنو اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی. آگے تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ. وَأَمَّا الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. تو آسمان سے یعنی پکے ہوئے پرندے، بعض علماء کہتے ہیں کہ بٹیر تھا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں اور وہ تازہ اترتا تھا اتنا جتنا کہ کھا لیں. فَيَأْخُذُونَ مِن كُلِّ قَدْرِ الْحَاجَةِ. ایک رات ایک دن کے لیے لطفاً من اللہ ورحمتاً بہم واحساناً الیہم. یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ آسمانوں سے بنے بنائے کھانے اتر رہے ہیں. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ وَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي. اے كُلُوا مِنْ هَٰذَا الرِّزْقِ الَّذِي رَزَقْتُكُمْ. اس رزق کو کھاؤ جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے. وَلَا تَطْغَوْا تجاوز کوئی نہ کرو. وَتَأْخُذُوهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اور بغیر ضرورت کے تم اس کھانے کو محفوظ کر دے یا بچا کے رکھو، ایسا بالکل نہ کرو. وَتُخَالِفُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ اور اللہ کے حکم کی مخالفت کرو. اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اللہ کا غضب تم پہ اترے گا. فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي اے اغضب علیکم وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ. اور جس پہ اللہ کا غضب اترا وہ جہنم میں گیا. قال علی ابن ابی طلحہ عباس رضی اللہ عنہما اے فقد شقا وہ بدبخت ہو گیا. وقال شفیع ابن مانی ان فی جہنم قصرا یرم الکافر من اعلاہ. جہنم کے اندر ایک ایسا مقام بھی ہوگا کہ جب کافر کو جہنم کے اوپر سے دھکا دیں گے. وَيَحْوِي فِي جَهَنَّمَ 40 خِرِّيفًا قَبْلَ أَن يَبْلُغَ الصَّلْصَالَ. اس کو تہ تک پہنچنے میں 40 سال لگ جائیں گے. وَذَلِكَ قَوْلُهُ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ. جس پہ اللہ کا غضب آیا وہ ہوا میں گر گیا، جہنم میں گر گیا، ہلاک ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. اے کل من تاب الیہ تبت علیہ من ای ذنب کان. جو بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے بڑے سے بڑے گناہ کے بعد بھی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں. حتیٰ انہ تاب علیہ من عبد العجل من بنی اسرائیل من عبد العجل. جن لوگوں نے بتوں کے بجائے انہوں نے بچڑے کی عبادت کی اگر وہ بھی توبہ کریں تو توبہ قبول ہوگی. تاب ای رجع ما کان فیہ من کفر نو شرک نو معصیت نو نفاق. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کفر ہے، شرک ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، اس کو چھوڑ کے لوٹ آئے. اس کے بعد فرماتے ہیں وآمن یعنی بقلبہ ایمان بھی ہو، تصدیق بھی ہو، وعمل صالحا اور اعمال بھی صالح ہوں اس کے جوارے سے. ثم اہتدی اس کے بعد وہ ہدایت پہ رہے اور کوئی شک بھی نہ کرے اللہ کے احکام میں. قال علی ابن ابی طلحہ ثم لم یشکک وقال ثم اہتدی استقام علی السنت والجماعہ. سنت والجماعت پہ قائم رہے. روانا فون مجاہد والزہاق وغیر واحد من السلف. وقال قتادہ ثم اہتدی ای لازم الاسلام حتی یموت. پھر اسلام پہ جمع رہے حتیٰ کہ موت آ جائے. وقال سفیان الثوری ثم اہتدی ای علم ان لہذا ثوابا کہ وہ جان لے کہ یہ کام کرنے پہ ثواب ہوگا اور اس پہ عذاب ہوگا. وثم ها هنا لترتیب الخبر علی الخبر كقوله ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والله أعلم.